ہاں درود مت چھوڑنا۔ آقا کریم بڑے مہربان ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جن کو میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ درود پڑھو گے تو یہ ملے گا نا، بڑی پیاس لگے گی، مگر کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا موبائل فون ہے نا، یہ ہمارا اتنا وقت لے جاتا ہے، گھنٹوں موبائل میں لگ جاتے ہیں، اس سے تھوڑا ٹائم واپس لے لو، فضول باتوں سے ٹائم باہر نکالو اور اپنی زبان ذکر و درود سے تر کر لو، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 89 سن ہجری کی بات ہے، کتنی پرانی بات ہے، پہلی صدی کی بات ہے۔ سراندیپ، اب اس علاقے کو موجودہ سری لنکا کہا جاتا ہے، اس کے علاقے سے ایک قافلہ سمندر کے راستے عرب کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں مسلمان بھی تھے جو یا تو حج یا عمرے کے ارادے سے گئے تھے، اور اس میں مسلمان خواتین بھی تھیں۔ یہ قافلہ جب سندھ کے ساحلوں کے قریب سے گزرا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ساز و سامان بھی لوٹ لیا اور ان مسافروں کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان قیدیوں کو دیبل نامی ایک قلعے میں رکھا گیا۔ یہ جو موجودہ ہمارا سندھ ہے، پاکستان کا صوبہ، اس زمانے میں تو ظاہر پاکستان نہیں تھا، مگر یہ علاقہ موجود تھا، یہاں آبادی تھی، اور ڈاکوؤں نے اس سری لنکا سے عرب شریف جانے والے قافلے کو لوٹا بھی اور قیدی بھی بنا لیا۔ اب یہ خبر اس وقت کے حکمران مسلمان تک پہنچی، جو مسلمان حکمران تھے، فوراً رہائی کی کوشش شروع کر دی۔ اس وقت سندھ کا جو حکمران تھا وہ راجہ داہر تھا، جو کہ غیر مسلم تھا۔ وہ کسی بھی صورت قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نیگوشیشنز کی گئی، بات چیت کی گئی، مگر وہ تیار نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہوا، ایک 17 سال کا نوجوان، مسلمانوں میں جذبہ دیکھیں، شان دیکھیں، سپہ سالار کس کو بنایا؟ 17 ایئرز اولڈ، 17 سال کے نوجوان کو ایک لشکر دیا گیا اور کہا کہ جا کر سندھ کو فتح کرنا ہے۔ وہ نوجوان دیبل پہنچے، کافی دن تک جنگ جاری رہی۔ سبحان اللہ، قوت ایمانی ساتھ تھی۔ اس 17 سالہ نوجوان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس دیبل کے قلعے کو فتح بھی کر لیا، قیدیوں کو آزاد بھی کروا لیا۔ اب دیبل کے جو قلعے کا، قید خانے کا جو نگران تھا نا، وہ مسلمانوں کو جس نے قید کیا ہوا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ مسلمان بڑے اخلاق والے ہیں، کیا خوبصورت عبادت کرتے ہیں، یہاں قید میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا متاثر تھا۔ اب جب مسلمانوں نے اس قلعے پر فتح حاصل کر لی، اپنا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، تو اب وہی 17 سالہ نوجوان کے سامنے اس قید خانے کے جو ناظم تھا اس کو لایا گیا۔ تو اس نوجوان کی زبان میں تاثیر کیا تھی، اس نوجوان نے اس ناظم کو یا جیلر کو کہا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ سبحان اللہ، پہلے ہی متاثر تھا ان کے اخلاق سے، اب اتنے خوبصورت نوجوان کو اور اتنی پیاری انداز میں گفتگو کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ نوجوان کون تھا جس نے دیبل کا قلعہ فتح کیا، آگے جا کے پورا سندھ فتح کیا، پھر آگے جا کے پنجاب کے کئی شہر فتح کیے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔